الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الله كأنه تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال عليه الصلاة والسلام: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود پاک پڑھنے بھی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جس دور پہ نازاں تھی دنیا، جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے اب ہم وہ ضرب لگانا بھول گئے. ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے. ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون، کچھ راہوں کے رخ موڑ دیے. اس ہادی عالم نے آ کر کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو. دستور دیا منشور دیا، کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے. واجب الاحترام معزز سامعین، ارباب علم و دانش، احباب فکر و نظر، آج ہم سارے مولانا محمد راشد عمر صاحب، وہ میرے بڑے بھائی ہیں. ہم دونوں نے اکٹھے ایک مدرسے میں وقت گزارا ہے. اور اگر میں یوں کہوں، میری والدہ محترمہ جو دنیا سے رخصت ہو گئی، ان کے ایصال و ثواب کے لیے ہم جمع ہیں، تو یہ بھی بیجا نہیں ہے. بھائی راشد عمر کے ساتھ جب میں ان کے گھر آتا، ماں جی جو پیار راشد کو دیتی تھی وہی مجھے ملتا تھا. تو جیسے وہ راشد کی ماں ہیں، میری بھی ماں ہے. بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، جب میں آتا تو راؤ محمد نثار صاحب
جو مہربانی اور شفقت جیسے بھائی راشد عمر کو ملتی ویسے مجھے بھی ملتی، ان کے پیار بھرے مشورے، وہ آج انہوں نے ہی ہمیں شاید اس ممبر پہ بٹھانے کے قابل کیا ہے۔ تو میرے دوستو، ہم جمع ہیں ایک تعزیتی پروگرام کے اندر، اور اکثر تعزیتی پروگراموں میں جانا ہوتا ہے، عموماً اس کے 3 مقصد ہوتے ہیں۔ کتنے مقصد ہوتے ہیں بھائی؟ آپ ساتھ بولیں گے بھی صحیح، مجھے بھی کچھ سمجھ آئے کہ آپ واقعی سن رہے ہیں۔ تو مقصد کتنے ہوتے ہیں؟ نمبر 1، جو دنیا سے جانے والا ہے اس کے لیے ایصال و ثواب ہو جائے۔ نمبر 2، جن کا عزیز دنیا سے چلا گیا ہے ذرا ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے۔ اور نمبر 3، جو احباب آنے والے ہیں، جمع ہونے والے ہیں، ان کو بھی اپنی آخرت کی فکر ہو جائے۔ یہ 3 مقصد ہوتے ہیں تعزیتی پروگرام کے، جس کے لیے آج ہم جمع ہیں، اور عنوان بھی فکر آخرت ہے۔ تو اگر میں یوں کہوں، ایصال و ثواب کا تعلق بھی فکر آخرت سے، ہم ثواب کماتے ہیں، اس کا تعلق بھی آخرت کے ساتھ، ایصال و ثواب کرتے ہیں، اس کا تعلق بھی آخرت کے ساتھ۔ اور اگر کسی کی حوصلہ افزائی کریں، اس پر جو اجر و ثواب ملنے والا ہے، اس کا تعلق بھی فکر آخرت کے ساتھ۔ اور اگر تیرے اور میرے حوصلہ دینے سے کسی کو صبر آ جائے، وہ صبر کر جائے، اس صبر پر جو اجر و ثواب ملنے والا ہے، اس کا تعلق بھی فکر آخرت سے، اور عنوان بھی فکر آخرت۔ یہ عنوان بڑا اہم ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے مسجد کے اندر بیٹھ کر، ممبر رسول پہ بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہوں، آج ہمیں مرنے کی فکر نہیں رہی۔ ہم 50 جنازے اپنے کندھوں پہ اٹھا کر بھی ہمیں اپنا مرنا یاد نہیں، 50 میتوں کو قبر میں اتار کر بھی آج ہمیں اپنا مرنا یاد نہیں۔ اگر ہمیں اپنی فکر ہوتی، ہمیں مرنا یاد ہوتا، تو ہم میں سے اکثر بے نمازی ہوتے۔ اگر ہمیں مرنا یاد ہوتا، آج پھر یہ دھوکہ فراڈ کے بازار گرم ہوتے۔ اگر ہمیں مرنا یاد ہوتا، آج ہم زکوٰۃ سے غافل ہو جاتے۔ ہمیں مرنا یاد ہوتا، آج ہم زمینوں کا عشر ادا نہ کرتے۔ یہ ساری چیزیں آج نظر نہیں آ رہی۔ کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ ہم مرنا دیکھ کر بھی، میت کو کندھے پہ اٹھا کر بھی، میت کو قبر میں دفن کر کے بھی ہمیں اپنا مرنا یاد نہیں۔ مسلمان دوستو، ہم آئے کس لیے تھے؟ یہ اس کائنات میں کیوں آئے؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت ہے وہ ذات، بڑی بابرکت ہے جس کا یہ ملک ہے، اس کی بادشاہت ہے اس ملک کے اندر۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ذات ہے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے، جو قدرت رکھنے والی ہے، طاقت اس کی چلتی ہے، اختیار اسی کا چلتا ہے، بادشاہت اس کی ہے، یہ کائنات اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ اس سے پوچھیں جس نے یہ کائنات بنائی ہے، جس نے یہ ملک سجایا ہے، جس کا اختیار چلتا ہے، جس کی قدرتیں چلتی ہیں، پوچھے تو صحیح کیوں بنایا ہے ہمیں، کیوں بھیجا ہے اس دنیا میں؟ خود فرمایا، الذی خلق الموت والحیات، یہاں موت پہلے ہے، حیات بعد میں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں دنیا میں بھیجا تو صحیح، تو ترتیب تو یہ ہے نا، حیات پہلے ہے، موت بعد میں آتی ہے۔ ایسے ہے یا نہیں؟
حیات پہلے ہے، موت بعد میں آتی ہے۔ اللہ نے موت کو یہاں پہلے ذکر کیوں کیا؟ فکر دلائی ہے تجھے اور مجھے، فرمایا دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے بھیج رہا ہوں، لیکن یاد رکھیں موت تیار ہو چکی ہے، موت تمہارے سر پہ کھڑی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، جتنے سانس لے کے آتا ہے، آتے ہی سانسوں میں کمی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں تم آئے ہو، موت تو تمہارے سر پہ کھڑی ہے۔ اس بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے، فکر دلانے کے لیے کہ تمہیں اپنی موت یاد رہے، موت کا ذکر پہلے کیا۔ میں اس کی مثال دے رہا ہوں قرآن پاک سے، توجہ رہے گی۔ علماء سے پوچھیں آپ، جو مرنے والا مرتا ہے سب سے پہلے اسی کے ترکہ سے اس کے کفن اور دفن کا انتظام کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، مرنے والے کے ترکہ سے اس کا جو قرضہ ہے وہ اتارا جاتا ہے۔ نمبر 3، جو مرنے والا ہے اس نے اگر کوئی وصیت کی ہے، تہائی مال سے اس وصیت کو پورا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ مال ورثاء میں تقسیم ہوتا ہے۔ ترتیب یہ ہے، پوچھے علماء سے، سب سے پہلے میت کے ترکہ میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام ہے۔ نمبر 2 کیا ہے؟ اس کا قرضہ اتارا جائے گا۔ نمبر 3 کیا ہے؟ جو وصیت کی ہے پھر اس کو نافذ کیا جائے گا۔ یہاں وصیت بعد میں، قرض کی ادائیگی پہلے۔ ترتیب یہ ہے، پوچھ لیں علماء سے۔ لیکن جب قرآن پاک سورۃ نساء میں ذکر کیا اللہ پاک نے اس بات کو، وہاں وصیت کو پہلے ذکر کیا ہے، قرض کو بعد میں ذکر کیا۔ یوصی بہا او دین کہا، وہاں وصیت پہلے کیوں، قرض بعد میں کیوں؟ حالانکہ ترتیب یہ نہیں، ترتیب یہ ہے، قرض پہلے ہے، وصیت بعد میں۔ آخر جو اللہ پاک نے اس کو پہلے ذکر کیا ہے، کسی بات کی طرف تو توجہ دلائی ہے، کسی بات کی طرف تو توجہ دلائی ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں وصیت پہلے ہے، قرض بعد میں۔ کس بات کی طرف توجہ دلائی؟ اس لیے جو قرض لینے والا ہے وہ تو اپنا مطالبہ چند روز میں کر لے گا، جس کے لیے وصیت کی گئی ہے وہ نہیں آئے گا۔ اگر مدرسے کے لیے وصیت کی گئی، مدرسے والوں کو کیا پتا کہ مرنے والے نے ہمارے مدرسے کے لیے وصیت کی ہے؟ وہ آئیں گے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں۔ تو اکثر کیا ہوگا، وصیت کو نافذ کرنے میں شاید انسان سست نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ترتیب میں وصیت پہلے ہے، قرض بعد میں ہے۔ حالانکہ ادائیگی میں قرض پہلے ہے، وصیت بعد میں ہے۔ یہ توجہ دلائی کہ وصیت میں بھی سستی نہ کرنا۔ اسی طرح یہاں تبارک الذی بیدہ الملک الذی خلق الموت والحیات، موت پہلے ہے، حیات بعد میں ہے۔ یہ توجہ دلائی ہے کہ کہیں مرنا بھول نہ جانا۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، قرآن پاک اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، اے عیسیٰ میں تجھے موت دوں گا، انی متوفیک، موت دوں گا تجھے۔ آگے کیا فرمایا؟ ورافعک، میں تجھے اٹھاؤں گا آسمانوں پر۔ لیکن یہاں دیکھیں موت کا ذکر پہلے ہے، موت کی خبر پہلے ہے، اور زندہ آسمانوں پہ اٹھایا جانا اس کا ذکر بعد میں ہے۔ ابھی تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت تو نہیں نہ آئی،
ہمارا ایمان کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا گیا ہے، آپ دنیا میں واپس تشریف لائیں گے، اور اللہ کی قسم اسی وجہ سے یہ توجہ دلا رہا ہوں، آج حالات عام نہیں ہیں۔ یہ میرے بھائی ابھی آپ کے سامنے فلسطین کا تذکرہ کر رہے تھے، خدا کی قسم یہ فلسطین کے حالات بتا رہے ہیں۔ آج موت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنی آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ بھی فکر نہیں کرو گے، یہ دجال کے نکلنے کا وقت ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا وقت ہے، یہ حضرت امام مہدی کے ظہور کا وقت ہے۔ اگر آج بھی ہم نے اپنے ایمان کی فکر نہ کی، اگر آج بھی ہم نے اپنے مرنے کی فکر نہ کی، کہیں ایسا نہ ہو اللہ ہمیں دجال کے ساتھ کھڑا کر دے۔ عام بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، یہ حالات عام نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قیامت کی نشانیاں ذکر کی ہیں، وہاں ایک نشانی یہ بھی ہے، فرمایا ایک جگہ کے جید ایمان والے، عمدہ ایمان والے، اعلیٰ سطح کا ایمان والے، وہ یہودیوں سے لڑ رہے ہوں گے، مر بھی رہے ہوں گے، مار بھی رہے ہوں گے، بڑی بھیانک جنگ ہوگی، بڑی خطرناک جنگ ہوگی۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس وقت کے وہ لوگ، وہ مسلمان کہاں ہوں گے؟ فرمایا بیت المقدس کے ارد گرد ہوں گے۔ فرمایا وہیں سے ایک جماعت اٹھے گی جو پوری دنیا پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دین کا کام کرے گی، پوری دنیا میں دین پھیلائے گی۔ آج وہی وقت ہے، آج وہی بھیانک جنگ ہے، آج وہی خطرناک جنگ ہے۔ اگر آج بھی تو نے اور میں نے اپنا مرنا یاد نہ کیا، اپنے آپ کی فکر نہ کی، تو خطرہ ہے، تو خطرہ ہے کہیں اللہ دجال کے ساتھ کھڑا نہ کر دے، کہیں اللہ پاک امام مہدی کے دشمنوں میں ہمارا نام نہ لکھ دے۔ مسلمانوں فکر کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے، یہ وقت عام وقت نہیں ہے۔ اور یہ بھی فرمایا تھا یہ وہ مکہ کی دھرتی، یہ وہ مدینہ کی دھرتی جہاں بت رکھے ہوئے تھے، میرے آقا نے آ کے بتوں کو گرایا تھا، بتوں سے اس کو صاف کیا تھا۔ آقا نے فرمایا قرب قیامت یہاں دوبارہ بت پرستی شروع ہوگی۔ فرمایا جب یہ بت پرستی شروع ہو جائے اپنی فکر کر لینا، سمجھ لینا کہ موت اب بالکل قریب آ چکی ہے، قیامت قریب آ گئی۔ تو مسلمان دوستو اب بھی ضرورت نہیں ہے فکر کرنے کی، بڑی ضرورت ہے۔ خیر میں بتا رہا تھا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو وفات کی خبر دی، آپ کو موت دوں گا، یہ پہلے ہے۔ ورافعک زندہ آسمانوں پہ اٹھایا جانا بعد میں ہے، حالانکہ دیکھا یہ جا رہا ہے ترتیب یہ ہے آپ زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے، ابھی موت تو آئی نہیں، پھر موت کو پہلے ذکر کیوں کیا ہے؟ کوئی تو بات ہے نا، کسی بات کی طرف تو قرآن پاک توجہ دلانا چاہتا ہے، کون سی وہ بات ہے؟ اس لیے کہیں کوئی بندہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ نہ بنا لے کہ شاید جیسے کہ عیسائیوں نے عقیدہ بنایا ہے کہ شاید آپ اللہ کا حصہ ہیں، اللہ کا جز ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے موت کا ذکر پہلے کر کے بتایا جس کو موت آتی ہے وہ رب کا جز نہیں ہوتا، جس کو موت آتی ہے وہ خدا نہیں ہوتا، جس کو موت آتی ہے وہ رب تعالیٰ کا بیٹا نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے اس طرف توجہ دلانے کے لیے، اور یہ ہوا بھی جب عیسائیوں نے دیکھا
عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا ہے، وہ کہنے لگے روح اوپر جاتی ہے جسم نہیں جاتا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام جسم سمیت چلے گئے، روح سمیت چلے گئے تو رب کا حصہ ہیں، اگر رب کا حصہ نہ ہوتا تو جسم سمیت کیسے جاتے؟ انہوں نے یہ کیا بھی اعتراض، لیکن اللہ پاک نے اس اعتراض کا جواب قرآن پاک میں پہلے دے چکے۔ فرمایا اگر تم یہ کہتے ہو جسم اور روح دونوں اوپر چلے جائیں تو وہ خدا کا حصہ ہوتے ہیں، حضرت آدم اور حضرت حوا جسم اور روح دونوں کے ساتھ اوپر تھے، وہ تو خدا کا حصہ نہ بنے۔ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے ہیں، جسم اور روح دونوں کے ساتھ ساتوں آسمان کراس کر کے گئے ہیں، وہ تو حصہ نہ بنے، عیسیٰ علیہ السلام حصہ کیسے بن گئے؟ تو خیر اللہ پاک نے کس طرف توجہ دلائی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو موت آئے گی، آپ اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کا جز نہیں ہے، اس لیے موت کا ذکر پہلے اور حضرت کے اٹھائے جانے کا ذکر بعد میں۔ اسی طرح یہاں الذی خلق الموت والحیات، موت پہلے ہے حیات بعد میں، تاکہ تمہیں اپنا مرنا یاد رہے۔ بس یہ آخری بات، آج ہمیں اپنے مرنے کی فکر نہیں ہے، اس لیے یہ توجہ دلا رہا ہوں، اللہ پاک نے یہ توجہ خود دلائی ہے موت کو پہلے ذکر کر کے۔ اگر ہمیں فکر ہوتی تو آج ہماری نمازیں قضا ہوتی نہ ہوتی۔ بس یہ آخری بات سنا رہا ہوں، اپنی نمازوں کی فکر کر لیں، یہی آخرت کی فکر ہے۔ یہ وہ نماز ہے، سب سے زیادہ میرے آقا نماز کا اہتمام کرتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب اذان ہو جاتی آقا کی کیفیت یوں ہو جاتی جیسے ہمیں جانتے ہی کوئی نہیں، اللہ کا بلاوا آیا ہے۔ حضرت بلال سے کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلال ذرا اذان دے، آنکھیں بے قرار ہو چکی ہیں، میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ میرے بلال۔ طائف کے لوگ مسلمان ہوئے، یا رسول اللہ جہاد تو بڑا مشکل ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ آقا نے فرمایا کوئی بات نہیں، یا رسول اللہ زکوٰۃ دینا تو بڑا مشکل ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ آقا نے فرمایا کوئی بات نہیں، یا رسول اللہ نماز پڑھنا تو بڑا مشکل ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ آقا نے فرمایا نماز تو پڑھنی پڑے گی، نماز کے بغیر تو دین نہیں ہے، نماز کے بغیر اسلام نہیں ہے، نماز کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ تو جب بندہ وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے چلتا ہے مسجد میں، اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتے ہیں جاؤ میرا بندہ میرے گھر میں آنا چاہتا ہے، یہ وضو کر رہا ہے، اس کے وضو کرنے پہ اس کے گناہوں کو معاف کیا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ وضو کرتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کے شروع نہیں کرتا گناہ تب بھی معاف ہوتے ہیں، اور اگر بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کرے گناہ تب بھی معاف ہوتے ہیں، لیکن فرق بڑا ہے۔ فرمایا اگر بسم اللہ پڑھنا بھول گیا پھر بھی معاف تو ہوں گے، لیکن اتنے حصے کے جہاں جہاں پانی لگا ہے، اور اگر بسم اللہ پڑھ کے اس نے وضو شروع کیا پورے جسم سے اللہ پاک گناہوں کو نکال دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ بندہ مسجد کی طرف چلنے لگتا ہے، اللہ اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں میرا بندہ میرے گھر کی طرف آنا شروع ہو گیا ہے، جائیں میرے بندے کا استقبال کریں، میرا مہمان بن کے میرے گھر میں جو آ رہا ہے اس کی ہر قدم پر ایک برائی مٹا دی جائے، اس کے ہر قدم پر نیکی بلند کی جائے، نیکی لکھ دی جائے، اس کا درجہ بلند کیا جائے۔ جو رب اپنے گھر میں آنے والے قدم رد نہیں کرتا وہ گھر میں بلا کے سجدے رد کیسے کر دے؟ اللہ سجدے رد نہیں کرتا۔ لیکن اگر آج ہمیں پھر بھی توفیق نہیں ہو رہی، موسیٰ علیہ السلام
اللہ سے کلام کر رہے ہیں، باری تعالیٰ جس بندے سے تو ناراض ہو جائے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے، یہ ناراضگی کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ کیا اس کا کاروبار بند کر دیتا ہے؟ کیا اس کی رزق میں کمی کر دیتا ہے؟ اللہ فرما رہے نہیں، کاروبار بھی دگنا دیتا ہوں، رزق بھی زیادہ دیتا ہوں، لیکن ناراضگی کا اظہار یوں ہوتا ہے اس کو اپنے گھر آنے کی توفیق نہیں دیتا، اس کو اپنے در پر جھکنے کی توفیق نہیں دیتا۔ تو مسلمان دوستو، بڑی فکر کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہمیں اللہ اپنے در پہ نہیں بلا رہے تو سمجھ لیں رب ناراض ہے۔ لیکن ترتیب یہ ہے دنیا کی بھی، اگر ایک دوست سے ناراض ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دوست کے گھر جانا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ بھی یوں ہی کر رہے ہیں، اگر بندے سے ناراض ہے اس کو اپنے گھر بلانا چھوڑ دیتے۔ پھر صلح کیسے ہوتی ہے؟ ایک دوست سے ناراض تو ہے لیکن گھر اس کے چلا جاتا ہے تو صلح ہو جاتی۔ اللہ بھی فرما رہے ہیں، بندہ ناراض تو تھا، میں بندے سے ناراض تھا، اپنے گھر پہ آنے نہیں دیا، جب آ گیا ہے تو صلح ہو گئی۔ لیکن اگر غلطی بہت بڑی ہو، دوست کے گھر بھی جاتا ہے، اب بھی معافی نہیں ہوتی تو دوست جا کے ہاتھ باندھتا ہے، غلطی ہو گئی ہے معافی چاہتا ہوں، اب معافی ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کی ترتیب ہے، جب اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، پھر جب بندہ اللہ کے در پہ آتا ہے، چھوٹی غلطیاں اللہ وہی معاف کر دیتے ہیں۔ پھر جب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتا ہے، اللہ فرشتے سے فرماتے ہیں میرے بندے سے ناراضگی تو تھی، یہ آیا ہے چھوٹے گناہ معاف کر دیے، اب ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، اس کے بڑے گناہ بھی معاف کر دیے۔ بس یہ آخری بات بھائی، تو فکر کی بڑی ضرورت، اس لیے اپنی آخرت کی فکر کریں۔ آج ہم اس سے بڑے دور ہو گئے۔ آخری شعر سنا رہا ہوں، گلستان شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، جہاں اے برادر نماند بکس، دل اندر جہاں آفری بندوبس، مکن تکیہ بر ملک دنیا و پشت، کہ بس یار پس جو توں پر ورد و کشت، چوں آہنگ رفتن کند جان پاک، چے بر تخت مردن چے بروے خاک، وما علینا الا البلاغ۔